السلام علیکم۔ ہماری آج کی اس ویڈیو کا موضوع ہے نظم اور غزل میں فرق۔ معزز سامعین، نظم ہو یا غزل، ان کا تعلق اردو کی معروف صنف شاعری سے ہے۔ سب سے پہلے ہم نظم کے بارے میں چند اہم نکات دیکھتے ہیں۔ پہلا جو نقطہ ہے، نظم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ نظم کا مطلب ہوتا ہے منظم کرنا، ترتیب دینا یا لڑی میں پرونا۔ چونکہ شاعری میں الفاظ کی ایک خاص ترتیب ہوتی ہے، یعنی الفاظ منظم انداز میں لکھے جاتے ہیں، اس لیے اسے نظم کہتے ہیں۔ دوسرا پوائنٹ دیکھیں، نظم کوئی بھی ہو، اس کا ایک عنوان ہوتا ہے، ایک موضوع ہوتا ہے، ایک اس کا ٹائٹل ہوتا ہے، اور یہ جو نظم کے عنوانات ہوتے ہیں، جو ٹاپکس ہوتے ہیں، ان کا دائرہ کار بہت وسیع ہوتا ہے۔ یعنی آپ کسی بھی چیز کو موضوع بنا کر اسے قلم بند کر سکتے ہیں، چاہے وہ ایک چائے کی پیالی ہو، کرسی ہو، کتاب ہو یا کچھ بھی، آپ اس کے اوپر نظم لکھ سکتے ہیں۔ تیسرا پوائنٹ ہے، نظم کے تمام اشعار جو ہوتے ہیں وہ اس کے عنوان کے ماتحت ہوتے ہیں، یعنی نظم کے تمام اشعار میں اس کے موضوع سے متعلق گفتگو ہوتی رہتی ہے۔ مثلاً اگر حمد ہے تو اس کے ہر شعر میں اللہ تعالیٰ ہی کی تعریف و توصیف کو بیان کیا جاتا ہے، کسی دوسرے موضوع یا عنوان کو بیان نہیں کیا جاتا۔ اسی طریقے سے اگر برسات کے عنوان سے کوئی نظم ہے تو اس کے ہر شعر میں یا ہر بند میں جو ہے وہ برسات سے متعلق ہی بات چیت کی جا رہی ہوگی۔ چوتھا پوائنٹ دیکھتے ہیں، نظم کے جو اشعار ہوتے ہیں ان کی کوئی حد نہیں ہوتی۔ پانچواں پوائنٹ، نظم کی مختلف حیتیں ہوتی ہیں، یعنی نظم جو ہے یہ بند پر بھی مشتمل ہوتی ہے، اور ایک بند بہت سے اشعار پر مشتمل ہو سکتا ہے۔ اس کے بعد چھٹا پوائنٹ دیکھتے ہیں، نظم کے ہر شعر یا بند میں قافیہ اور ردیف بدلتے رہتے ہیں۔ یہ قافیے کے بارے میں آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ شاعری کے اندر جو ہم آواز الفاظ استعمال ہوتے ہیں انہیں قافیہ کہا جاتا ہے، اور قافیے کے بعد آنے والے اور بار بار دہرائے جانے والے جو الفاظ ہوتے ہیں انہیں ردیف کہتے ہیں۔ یہ تو تھے نظم کے چند اہم نکات جن سے ہم اس صنف سخن کی بآسانی پہچان کر سکتے ہیں۔ اب ہم بات کریں گے غزل کی، تو اس کے بھی چند اہم نکات پر نظر دوڑاتے ہیں۔ اسی طریقے سے اس کی بھی ہم پہلے لفظی معنی دیکھتے ہیں کہ غزل کا مطلب کیا ہوتا ہے۔ تو غزل کا مطلب ہوتا ہے عورتوں سے باتیں کرنا، عورتوں کی باتیں کرنا، یا پھر ہرن کے چیخنے کی آواز۔ پرانے وقتوں میں جب لوگ ہرن کے شکار کے لیے جال بچھاتے تھے یا پھر پھندے لگاتے تھے تو ان پھندوں کا شکار ہو کر ہرن چیختا، تو اس چیخ کو غزل کہتے ہیں، کیونکہ یہ ایک ایسی صنف سخن ہے کہ اس کے موضوعات میں زیادہ تر سوز و گداز اور عشق و محبت سے ملنے والی جو تکلیف اور مصائب ہیں ان کو اشعار کے سانچے میں ڈھال کر بیان کیا جاتا ہے۔ دوسرا پوائنٹ ہے غزل کا کہ غزل کا کوئی عنوان نہیں ہوتا۔ نمبر 3 پہ، غزل کا ہر شعر جو ہے انفرادی مفہوم رکھتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ پہلے شعر میں کچھ اور موضوع ہوتا ہے اور دوسرے شعر میں کچھ اور۔ مزید یہ بھی بات کہ ہر شعر کے اندر جو موضوع ہوگا، جو ایک بات کی جا رہی ہوگی، اسے مکمل طور پر بیان کیا جاتا ہے۔ نمبر 4 پہ دیکھیں، غزل کے اشعار کی حد ہوتی ہے۔ ہم نے نظم میں پڑھا تھا کہ نظم کے اشعار کی کوئی حد نہیں ہوتی، تو غزل کے اشعار کی حد ہوتی ہے، یعنی 7، 9 یا 11۔ پانچواں نقطہ ہے، غزل کے ہر شعر میں ردیف ایک ہی استعمال کیا جاتا ہے، یعنی جو ردیف مطلع میں استعمال ہوئی ہے وہی باقی اشعار کے اندر بھی ردیف استعمال ہوگی۔ اور نمبر 6 جو ہے، غزل کے مقطع میں تخلص کا استعمال کیا جاتا ہے۔
تخلص شاعروں کا وہ مختصر نام ہوتا ہے جسے وہ اپنی شاعری میں اپنے اصل نام کی جگہ پر استعمال کرتے ہیں۔ تو غزل کا جو مقطع ہوتا ہے، جو غزل کا آخری شعر ہوتا ہے، اس میں شاعر کا جو ہے وہ تخلص استعمال کیا جاتا ہے۔ امید ہے کہ ان اہم نکات کو ذہن نشین کر لینے کے بعد آپ بہت آسانی سے نظم اور غزل کے مابین فرق کر سکتے ہیں اور ان کی پہچان بآسانی کر سکتے ہیں۔ ابھی تک کے لیے بس اتنا ہی۔ مزید آپ کی خدمت میں کسی دوسرے موضوع کے ساتھ حاضر ہوں گا۔ تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ خدا حافظ۔